یہ کتے پالنے کی کون سی ہابی ہے تم لوگوں کی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انسانوں کو چھوڑ کر جانوروں سے دل لگا رکھا ہے۔ ہٹو پیچھے، ہٹو، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لوں گی۔ ماہر نے ایک بہت بڑا برگر کا بائٹ لیتے ہوئے خوفزدہ ہو کر دیوار سے چپکتے ہوئے سامنے کھڑے شخص پر چلائی، جو اپنے ساتھ ایک دیو ہکل کتے کی زنجیر تھامے کھڑا تھا۔ یہ کتا نہیں، جرمن شیفرڈ ہے، اور اس کا نام ٹائگر ہے۔ برہان نے سرد اور سپاٹ لہجے میں اسے بتاتے ہوئے زنجیر کو ہلکا سا ڈھیلا چھوڑا تو ماہر کی جان حلق میں اٹک گئی۔ اب شیفرڈ نام رکھ لو یا ٹائگر، یہ کتا شیر تو بننے سے رہا، کتا کتا ہی رہے گا، اور ویسے بھی مجھے کتوں سے سخت الرجی ہے، اسے دور کرو مجھ سے۔ ماہر نے منہ میں بھرے برگر کے باوجود اپنی بات پوری کی اور اسے اپنی طرف سے ایک اہم انفارمیشن بھی دے ڈالی۔ برہان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور وہ جان بوجھ کر اس کے مزید قریب ہوا، جس سے وہ کتا بھی ماہر کے پیروں کے پاس جا پہنچا اور غرانے لگا۔ برہان نے اسے ڈرانے کے لیے ایک قدم اور بڑھایا تو ماہر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور برگر کا بڑا ٹکڑا اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے سرخ ہو رہا تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر مس ماہر۔ برہان کی دھاڑ اس کتے کی گھراہٹ سے زیادہ خوفناک تھی، جس پر ماہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ وہاں سے 200 کی سپیڈ سے بھاگی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دم لیا، جبکہ پیچھے کھڑا برہان اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتا اس منحوس گھڑی کو کوسنے لگا جب وہ صفطات کو اپنے گھر لایا تھا۔ ماہر اپنے کمرے میں پہنچ کر ہانپنے لگی اور دل پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر گر گئے۔ اف اللہ، یہ برہان تو اس کتے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دادا جان نے مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا ہے، میں تو وہاں اپنے گھر میں ٹھیک تھی، یہ اکھڑ مزاج انسان تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ دراصل ماہر کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی نشانی تھی اور کروڑوں کے بزنس کے وارث بھی۔ اس کے دادا داور سیٹھ نے اسے بہت لاڈوں سے پالا تھا۔ وہ ایک انتہائی شرارتی اور الہڑ سی لڑکی تھی جسے دنیا کے دکھوں کا کچھ علم نہ تھا، مگر اب داور سیٹھ کو دل کا عارضہ لاحق ہو چکا تھا اور انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا تھا۔ وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز پوتی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ جائیداد کے تنازعات کی وجہ سے دشمنوں کی نظریں ہر وقت ماہر پر لگی رہتی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جگری یار جہانگیر سیٹھ سے رابطہ کیا اور ماہر کو ان کی حفاظت میں دینے کا فیصلہ کیا۔ جہانگیر سیٹھ کا پوتا برہان احمد، جو کہ ماہر کا تایا زاد کزن بھی تھا، ایک انتہائی روبدار اور اصول پسند نوجوان تھا، جسے داور سیٹھ نے ماہر کی حفاظت کا ذمہ سونپا تھا۔ برہان اپنے دادا کے حکم کو ٹال نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ خود ماہر کو لینے گیا تھا، اور جب سے وہ اس مینشن میں آئی تھی برہان کا سکون غارت ہو چکا تھا، کیونکہ ماہر یا تو سارا دن کھاتی رہتی تھی یا پھر اپنی فضول باتوں سے برہان کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ دوسری طرف لاؤنج میں جہانگیر سیٹھ اخبار پڑھ رہے تھے کہ برہان غصے میں وہاں داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، دادا جان، یہ لڑکی ہے یا کوئی مصیبت؟ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ پلیز داور انکل سے کہیں کہ اس کا کوئی اور بندوبست کریں، یہ سارا دن گھر میں ادھم مچاتی ہے اور اب تو یہ میرے کام میں بھی خلل ڈالنے لگی ہے۔ کل اس نے میری اہم فائل پر کافی گرا دی تھی۔ جہانگیر سیٹھ نے مسکراتے ہوئے اینک درست کی اور بولے، برہان بیٹا، وہ بچی ہے اور تم جانتے ہو کہ وہ کن حالات سے گزرے ہیں۔ اس کے والدین نہیں ہیں اور داور بھی بیمار ہے، اب ہم ہی تو اس کا سہارا ہیں، اور ویسے بھی وہ تمہاری کزن ہے، تمہارے چچا کی بیٹی ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ اس سے چڑنا چاہیے۔ برہان نے گہرا سانس لیا اور بولا، دادا جان، میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن اس کی بدتمیزی اور لاپرواہی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھ لے، میں ٹائگر کو واک کروا رہا تھا تو محترمہ آ گئی اور مجھے لیکچر دینے لگی کہ کتا شیر نہیں بن سکتا۔ جہانگیر سیٹھ نے کہکا لگایا اور بولی، ارے تو اس نے غلط کیا کہا؟ کتا تو کتا ہی ہوتا ہے نا، تم بس تھوڑا صبر سے کام لو، وہ کچھ دن میں سیٹ ہو جائے گی۔ برہان نے بے بسی سے سر ہلایا کیونکہ وہ اپنے دادا کے سامنے مزید کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو اسے کچن سے برتن گرنے کی زوردار آواز آئی۔ اے یا اللہ، اب کیا توڑ دیا اس لڑکی نے؟ برہان بڑبڑاتا ہوا کچن کی طرف لپکا، جہاں ماہر فرش پر بیٹھی ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کو گھو رہی تھی اور پاس سے ایک ملازم ڈرا سہما کھڑا تھا۔ یہ کیا تماشا ماہر، تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور یہ گلاس کیسے ٹوٹا؟ برہان نے سخت لہجے میں پوچھا
تو ماہر نے معصومیت سے اوپر دیکھا اور بولی، وہ میں پانی پینے آئی تھی تو یہ گلاس میرے ہاتھ سے پھسل گیا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ یہ گلاس ہی چکنا تھا۔ ملازم نے اپنی ہنسی ضبط کی جبکہ برہان نے اسے گھورا اور ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ صفائی کر دے۔ تم کمرے میں جاؤ اور اگر اب کوئی چیز ٹوٹی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ برہان نے اسے وارننگ دی تو ماہر نے منہ بنایا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ باہر لان میں آ کر اس نے گہرا سانس لیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی جہاں ہر طرف سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے۔ اسے یہ ماحول بہت گھٹن زدہ لگا تھا۔ وہ آزاد فضاؤں کی عادی تھی مگر یہاں تو اسے سانس لینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ اوئے بات سنو، یہ تمہارا اکڑو خان کہاں ہے؟ ماہر نے لان میں گھاس کاٹتے ہوئے ایک ملازم کو آواز دی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ملازم سر جھکائے مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جی بی بی جی صاحب تو اپنے آفس میں ہیں، آپ کو کوئی کام ہے؟ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ویسے تم لوگ روبوٹ ہو کیا؟ جب دیکھو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، تھکتے نہیں ہو کیا سارا دن ایسے بت بنے رہنے سے؟ ماہر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تنقید کی۔ ملازم خاموش رہا تو ماہر کی چڑ اور بڑھ گئی۔ اچھا سنو، وہ جو سامنے درخت ہے نا اس پر بہت پیارے آم لگے ہیں، مجھے وہاں سے آم توڑ کے لا کے دو گے؟ مجھے کچی کیریاں کھانی ہیں مسالہ لگا کر۔ اس نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آرڈر دیا لیکن ملازم اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ بی بی جی صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ کو پول سائڈ یا درختوں کے پاس اکیلی نہیں جانے دینا اور نہ ہی وہاں سے کچھ توڑنا ہے۔ ملازم نے برہان کا حکم سنا ہے تو ماہر کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے پھر سے اسے کہا کہ توڑ کے لا کے دو پلیز۔ ارے میں تمہیں بھی دوں گی، لیکن وہ خاموش ہی رہا۔ تم گونگے کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہو کیا؟ میں نے کہا نا مجھے آم چاہیے تو چاہیے، جاؤ لے کر آؤ ورنہ میں تمہاری شکایت کر دوں گی کہ تم نے مجھے گھورا۔ ماہر نے اسے دھمکی دی تو ملازم سٹ پٹا گیا۔ بی بی جی پلیز میری نوکری کا سوال ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ملازم نے منت کی تو ماہر نے اسے غصے سے دیکھا اور خود ہی درخت کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسا اکڑو باس ویسا اکڑو فوج، خود تو کھاتا نہیں، مجھے بھی نہیں کھانے دیتا، میں خود توڑ لوں گی۔ وہ ٹونٹ مارتی ہوئی درخت کے قریب پہنچی جو سوئمنگ پول کے بالکل کنارے پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے ایڑیاں اٹھا کر ایک کیری کو پکڑنے کی کوشش کی جو بس تھوڑی سی اونچائی پر تھی۔ ابھی اس کا ہاتھ کیری تک پہنچا ہی تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک روبدار آواز گونجی۔ وہاں کیا کر رہی ہو؟ نیچے اترو فوراً۔ یہ برہان تھا جو بھی آفس سے نکلا تھا اور اسے وہاں لٹکتے دیکھ کر دھاڑا تھا۔ اس کے اچانک آواز پر ماہر بوکھلا گئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا دھڑم سے پول میں جا گری۔ ملازم دور سے برہان کو غصے میں آتا دیکھ کر وہاں سے فوراً غائب ہو گیا تھا تاکہ برہان کے عتاب کا نشانہ نہ بنے۔ برہان پول کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا اور بازو سینے پر باندھ کر اطمینان سے ماہر کو پانی میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے دیکھنے لگا جیسے اسے اس منظر سے دلی سکون مل رہا ہو۔ بچاؤ بچاؤ، میں ڈوب رہی ہوں، برہان پلیز ہیلپ می۔ ماہر پانی میں بار بار غوطے کر رہی تھی اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ وہ برہان کی طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی مگر برہان اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا بلکہ اس کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں تو بہت شوق ہے نا ایڈونچر کا، اب کرو ایڈونچر، خود ہی باہر آؤ، میں تمہاری مدد نہیں کرنے والا، برہان نے سرد مہری سے کہا۔ ماہر کا سر بار بار پانی کے اندر جا رہا تھا اور وہ بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ برہان مجھے تیرنا نہیں آتا، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں مر جاؤں گی۔ وہ چیخی اور پھر پانی کے اندر چلی گئی۔ اس بار وہ کافی دیر تک اوپر نہیں آئے۔ برہان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ ماہر ڈرامے بند کرو اور باہر آؤ، اس نے آواز دی مگر پانی کی سطح ساکت تھی اور ماہر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ برہان کا دل زور سے دھڑکا، اسے لگا کہ شاید وہ واقعی ڈوب گئی ہے۔ اس نے فوراً اپنی جیکٹ اتاری اور ایک طرف پھینکی اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے پریشانی کے عالم میں پول میں چھلانگ لگا دی۔ پانی میں جاتی اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اگلے ہی لمحے پانی کی سطح سے ایک سر نمودار ہوا اور ماہر نے اپنے گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برہان کو دیکھا جو پوری طرح بھیگ چکا تھا۔ ماہر کے چہرے پر ایک بڑی سی شرارتی مسکراہٹ تھی اور وہ بڑے مزے سے تیرتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تمہیں تیرنا آتا ہے؟
برہان نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں پوچھا اور اپنی گیلی قمیض کو جھٹکا۔ الو بنایا؟ بڑا مزہ آیا۔ میں تو بچپن سے سوئمنگ چیمپئن ہوں مسٹر اکڑو خان، ماہر نے کھلکھلاتے ہوئے پول کے کنارے سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور وہیں پڑی برہان کی قیمتی جیکٹ اٹھا لی۔ تم نے مجھے ڈرایا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ برہان غصے سے پانی میں ہاتھ مارتا ہوا اس کی طرف بڑھا، مگر ماہر اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ یہ تمہارے اس رویے کا بدلہ ہے جو تم میرے ساتھ رکھتے ہو۔ اب سردی میں ٹھٹھرتے رہو۔ وہ برہان کی جیکٹ خود پہنتے ہوئے اسے چڑھاتی ہوئی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ برہان اسے جاتا وہ دیکھتا رہ گیا۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ پاگل لڑکی محفوظ ہے۔ یہ لڑکی کسی دن مجھے پاگل کر دے گی یا خود میرے ہاتھوں ماری جائے گی۔ برہان نے دانت پیستے ہوئے پول کے کنارے پر ہاتھ مارا اور باہر نکلنے لگا۔ شام کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ ایک طرف ماہر خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف برہان اس سے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جہانگیر سیٹھ نے دونوں کے درمیان خاموشی کو محسوس کیا اور گلا کھنکارتے ہوئے بولے، برہان بیٹا، میں نے سنا ہے کہ کل ماہر کی یونیورسٹی میں فیئر ویل پارٹی ہے اور داور نے کہا ہے کہ تم اسے لے کر جاؤ گے اور واپسی پر بھی تم ہی اسے لے کر آؤ گے، کیونکہ وہاں حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ برہان نے لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے ماہر کو دیکھا، جو بڑی امید سے برہان کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا جان، مجھے کل آفس میں بہت کام ہے، میں ڈرائیور اور گارڈ بھیج دوں گا، یہ ان کے ساتھ چلی جائے گی۔ برہان نے صاف انکار کر دیا۔ پلیز دادا جان، میں ڈرائیور کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے برہان کے ساتھ ہی جانا ہے، ورنہ میں نہیں جاؤں گی، اور یہ میرا لاسٹ ڈے ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ ماہر نے فوراً جہانگیر سیٹھ سے اپیل کی۔ اسے پتا تھا کہ برہان صرف اپنے دادا کی بات مانتا ہے۔ برہان بیٹا، ضد نہیں کرتے، دیکھو بچے کی خوشی کا سوال ہے، اور ویسے بھی تمہارے ہوتے ہوئے مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تم کل میٹنگ کینسل کر دو اور اسے لے جاؤ، یہ میرا حکم ہے۔ جہانگیر سیٹھ نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا تو برہان نے مٹھی بھینچ لی۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں لے جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ وہاں میرے کہے سے باہر نہیں ہوگی، اور جیسی میں کہوں گا واپسی کے لیے، یہ میرے ساتھ چپ چاپ واپس آئے گی۔ برہان نے انگلی اٹھا کر ماہر کو وارننگ دی تو ماہر نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پرومس، میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، بس مجھے لے جاؤ۔ وہ خوشی سے چہکی تو برہان نے اسے گھورا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اگلے دن ماہر تیار ہو کر نیچے آئی تو برہان کی نظریں اس پر سے جم گئیں۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، جس میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ اس کے کھلے بال اور ہلکا سا میک اپ اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ برہان جو لاؤنج میں کھڑا اپنی گھڑی سیٹ کر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے اپنا ہاتھ روک بیٹھا۔ یہ کیا حلیہ بنایا تم نے؟ یونیورسٹی جا رہی ہو یا کسی فیشن شو میں؟ برہان نے خود پر قابو پاتے اپنی روایتی سختی سے پوچھا، حالانکہ دل ہی دل میں وہ اس کے حسن کا اعتراف کر چکا تھا۔ یہ فیئر ویل پارٹی ہے برہان صاحب، وہاں سب ایسے ہی تیار ہو کر آتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی سب سے پیاری لگ رہی ہوں، یہ جلنا چھوڑیں اور چلیں۔ ماہر نے اٹھلا کر کہا اور آگے بڑھ گئی۔ برہان نے سر جھٹکا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ گاڑی میں سفر کے دوران مکمل خاموشی رہی۔ برہان ڈرائیونگ پر فوکس کیے ہوئے تھا، جبکہ ماہر شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ تھی۔ برہان، تمہیں پتہ ہے آج وہاں میرا ڈانس پرفارمنس بھی ہے، میں نے بہت پریکٹس کی ہے۔ ماہر نے خاموشی توڑی۔ کیا ڈانس؟ کس نے اجازت دی تمہیں وہاں ناچنے کی؟ برہان نے زور سے بریک لگائے، جس سے ماہر آگے کی طرف جھکی۔ ارے آرام سے، مارو گی کیا؟ اجازت کی کیا بات ہے؟ یہ صرف گرلز فنکشن ہے اور وہاں کوئی غیر مرد نہیں ہوگا، تم اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ ماہر نے اسے گھورا۔ میں نے منع کیا ہے تو مطلب منع ہے، مجھے پسند نہیں کہ میرے گھر کی عورتیں یوں تماشا بنیں۔ اگر تم نے وہاں کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو میں تمہیں وہیں سے واپس لے آؤں گا۔ برہان نے اسے سختی سے تنبیہ کی اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ تم تو ایسے حکم چلا رہے ہو جیسے میرے شوہر ہو کزن ہی رہو، اور میں وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ ماہر نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن برہان کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے بھینچ لیا۔
وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کا دن ان دونوں کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ وہ لوگ یونیورسٹی پہنچے جہاں ایک بہت بڑی مارکی لگی ہوئی تھی اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ برہان نے گاڑی روکی اور ماہر کو اترنے کا اشارہ کیا۔ میں یہیں باہر گاڑی میں ہوں، فنکشن ختم ہوتے ہی باہر آ جانا، 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہونا چاہیے، برہان نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، آ جاؤں گی۔ ماہر نے بیگ کاندھے پر ڈالا اور خوشی خوشی اندر بھاگ گئی۔ برہان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ برہان سے رہا نہ گیا اور وہ چیک کرنے کے لیے گاڑی سے نکل کر مارکی کے داخلی راستے کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ سائڈ پر ہو گئے۔ وہ جیسے ہی ہال کے دروازے پر پہنچا اس کی نظر سیدھی سٹیج پر پڑی جہاں ماہر ایک گانے پر پرفارم کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر محو رقص تھی اور اس کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی، لیکن برہان کا خون کھول اٹھا کیونکہ وہاں صرف لڑکیاں نہیں تھیں بلکہ کچھ لڑکے بھی سائڈز پر کھڑے ہوٹ کر رہے تھے اور ماہر کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ برہان کی آنکھوں میں جس سے خون اتر آیا، اس نے آؤ دیکھو نہ تاؤ سیدھا سٹیج کی طرف بڑھا۔ لوگوں کی غلیظ نظروں کو اس پر اٹھتا دیکھ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ سٹیج پر چڑھا اور ماہر جو اپنی دھن میں مگن تھی، اچانک ایک سخت ہاتھ نے اس کی کلائی تھامی اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہے ہو برہان؟ چھوڑو مجھے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ماہر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے میوزک رکنے اور برہان کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ تماشا مت بننا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اب چلو میرے ساتھ۔ برہان نے دھاڑتے ہوئے اسے سٹیج سے نیچے اتارا۔ پورا حال خاموش ہو چکا تھا، سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ ابھی وہ اسے کھینچتا ہوا ایگزٹ کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے شدید فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں اور حال میں بھگدڑ مچ گئی۔ نامعلوم افراد نے مارکی کو گھیر لیا تھا اور شیشے ٹوٹنے کی آوازوں کے ساتھ گولیاں اندر برسنے لگی۔ برہان نے فوراً ماہر کو نیچے جھکایا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ ماہر خوف سے کانپنے لگی اور اس نے برہان کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ برہان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ برہان نے اسے ایک ستون کی آڑ میں کیا اور اپنی جیب سے پستول نکال لی جو وہ ہمیشہ اپنے حفاظت کے لیے ساتھ رکھتا تھا۔ ہمیں پچھلے راستے سے نکلنا ہوگا، میرے ساتھ رہنا اور میرا ہاتھ مت چھوڑنا، برہان نے اس کے کان میں کہا اور اسے لے کر مارکی کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں اندھیرا تھا، ہر طرف چیخو پکار تھی، لیکن برہان کا پورا دھیان صرف ماہر کو وہاں سے صحیح سلامت نکالنے پر تھا۔ وہ اسے بچاتے ہوئے کچن کے راستے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن باہر بھی خطرہ کم نہیں تھا۔ اف، موٹے سانڈ جیسے ہاتھ ہیں تمہارے، کلائی چھوڑو میری، درد ہو رہا ہے۔ ماہر نے کھلی فضا میں آتے ہی خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ بھی خطرے کی زد میں تھے۔ برہان کا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ اس نے اسے کھینچ کے دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے سینے سے پن کر دیا۔ میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس مصیبت میں ہیں؟ بہت شوق چڑھا ہے تمہیں اپنے جسم کے جلوے اور رعنائیاں دکھانے کا؟ تو اپنے دادا سے کہو کہ ایک آستانہ کھول دے تمہیں، جہاں ناچ ناچ کے لوگوں کے دل بہلاؤ۔ برہان کے الفاظ اتنے سخت اور زہریلے تھے کہ ماہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے غصے سے ہاتھ اٹھایا تاکہ برہان کے منہ پر تمانچہ مار سکے، لیکن برہان نے فضا میں ہی اس کا ہاتھ تھام لیا اور اتنی ہی بے دردی سے موڑ اڑتے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے کر دیا۔ خبردار، جو دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہاتھ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا تو ماہر درد اور بے بسی سے تڑپ اٹھے۔ ماہر، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہاری ان بچکانہ حرکتوں کو مزید برداشت نہیں کروں گا۔ برہان کی آنکھوں میں اس وقت بلا کا غصہ تھا اور اس کی گرفت ماہر کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ وہ درد سے کراہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی یا برہان اپنی بات مکمل کرتا، اچانک ان کے سر کے اوپر سے گزرتے ہوئی ایک گولی دیوار میں جا لگی جسے پلاسٹر اکھڑ کر ان کے اوپر آ گرا۔ برہان فوراً چوکنا ہو گیا اور اس نے پلک جھپکنے ہی ماہر کا سر نیچے کیا اور اسے اپنے وسیع سینے کی آڑ میں چھپا لیا۔ جھکو نیچے، وہ دھاڑا اور اپنے گن کا رخ اس سمت کیا جہاں سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ حملہ آور ان کے بہت قریب پہنچ چکے تھے اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ برہان نے ماہر کو دیوار کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ایک ستون کی اوٹ لی۔ یہاں سے ہلنا مت، اس نے ماہر کو سختی سے ہدایت کی جب خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔
اور اس نے برہان کی قمیض کو اپنی مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ نہیں برہان، مجھے اکیلا مت چھوڑو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، بس تم خاموش رہو۔ برہان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک اور گولی ان کے انتہائی قریب سے گزری۔ چلو بھاگو، گاڑی کی طرف۔ برہان نے موقع غنیمت جانا اور ماہر کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے مارکی کے پچھلے حصے میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ وہ دونوں بھی گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ ایک نقاب سامنے آ گیا اور اس نے سیدھا فائر کھول دیا۔ برہان نے بجلی کی سی تیزی دکھائی اور ماہر کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے خود اس کے سامنے ڈھال بن گیا اور ایک گولی برہان کے بازو کو چیرتی ہوئی گزر گئی، جس سے اس کی سفید شرٹ فوراً خون سے سرخ ہو گئی۔ برہان کے منہ سے ایک دبی دبی سسکی نکلی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے اپنی برداشت کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گن سیدھی کی اور ایک ہی فائر میں سامنے کھڑے شخص کے ہاتھ کا نشانہ لیا، جس کے ہاتھ سے گن گر گئی اور وہ زخمی ہو کر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ماہر کی چیخ نکل گئی جب اس نے برہان کے بازو سے خون بہتا دیکھا۔ برہان، تمہیں گولی لگی ہے، وہ چیخی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ برہان نے دانت پیستے اسے تقریباً دھکا دیتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے گاڑی کو ریورس کیا اور ٹائروں کی چنگھاڑتی ہوئی آواز کے ساتھ وہاں سے نکلا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اب تک پوزیشن سنبھال لی تھی اور وہ حملہ آور کو انگیج کر رہے تھے، جس سے برہان کو نکلنے کا موقع مل گیا۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے برہان، پلیز گاڑی روکو، ہمیں ہسپتال جانا چاہیے۔ تم ڈرائیو کیسے کرو گے؟ ماہر کی نظریں مسلسل اس کے بازو پر تھیں جہاں سے خون رس کر اسٹیئرنگ وہیل پر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا نا کہ خاموش رہو، یہ معمولی خراش ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اپنی بکواس بند رکھو ورنہ میں تمہیں یہیں سڑک پر اتار دوں گا۔ برہان کا لہجہ انتہائی سخت اور اکھڑ تھا، حالانکہ درد کی شدت سے اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے، لیکن وہ ماہر کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ماہر نے روتے ہوئے کہا۔ اس وقت اسے اپنی جان سے زیادہ برہان کی فکر ہو رہی تھی، جس نے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا تھا۔ برہان نے ایک نظر اس روتی ہوئی لڑکی پر ڈالی اور اس کا دل عجیب طرح سے دھڑکا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مس ماہر، آپ اپنی فکر کریں کہ دادا جان کو کیا جواب دیں گی۔ یہ سب آپ کی ضد کا نتیجہ ہے، اگر آپ اس تماشے میں نہ آتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ برہان نے سارا غلبہ اس پر ڈال دیا تاکہ وہ مزید سوال نہ کرے۔ ماہر خاموش ہو گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ اسے واقعی بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ گاڑی پوری رفتار سے مینشن کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جہاں پہلے ہی اطلاع پہنچ چکی تھی اور افراتفری کا عالم تھا۔ جہانگیر سیٹھ اور ملازمین باہر پورچ میں ہی کھڑے تھے۔ برہان نے گاڑی روکی اور باہر نکلا۔ ماہر بھی فوراً باہر نکلے اور روتے ہوئے جہانگیر سیٹھ کے گلے لگ گئی۔ دادا جان، وہ لوگ ہمیں مار دیتے اگر برہان نہ ہوتا تو، وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی۔ جہانگیر سیٹھ نے اسے دلاسا دیا اور پھر ان کی نظر برہان کے بازو پر پڑی۔ یا خدا، برہان بیٹا تمہیں تو گولی لگی ہے، جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرو۔ جہانگیر سیٹھ گھبرا گئے۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، بس چھو کر گزری ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اوپر جا کر ڈریسنگ کر لوں گا۔ آپ ماہر کو دیکھیں، یہ بہت ڈر گئی ہے، برہان نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ماہر کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی جو اب بھی روئی جا رہی تھی۔ ماہر جاؤ اپنے کمرے میں اور آرام کرو، اس نے حکم دیا اور خود تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اسے اب چکر آ رہے تھے۔ ماہر سے رہا نہ گیا، وہ دادا جان کے روکنے کے باوجود برہان کے پیچھے بھاگی۔ میں خود اس کی پٹی کروں گی، یہ میری وجہ سے زخمی ہوا ہے، وہ بڑبڑاتے ہوئے برہان کے کمرے میں بغیر دستک دیے داخل ہو گئی۔ برہان شرٹ اتارے بیڈ پر بیٹھا تھا اور ایک ہاتھ سے فرسٹ ایڈ باکس کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کسرتی بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور بازو کا زخم گہرا لگ رہا تھا۔ ماہر کو اچانک اندر آتے دیکھ کر اس نے تیوری چڑھائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں ناکنگ کی تمیز نہیں ہے؟ اب برہان نے غصے سے کہا۔ مجھے تمیز سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ چاپ بیٹھو، میں پٹی کر دوں گی۔ ماہر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے باکس چھین لیا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ برہان اس سے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور چہرے پر موجود پریشانی دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ ماہر کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب اس نے روئی پر دوا لگائی اور اس کے زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ آہ!
برہان کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی تو ماہر کا ہاتھ رک گیا۔ سوری سوری، بہت درد ہو رہا ہے نا؟ وہ تڑپ کر بولی اور اس کے زخم پر پھونک مارنے لگی۔ برہان گمسم اسے دیکھنے لگا۔ اس ضدی اور لاپرواہ لڑکی کے اندر چھپی یہ نرمی اسے پہلی بار نظر آئی تھی۔ اس کے ریشمی بال برہان کے کاندھے کو چھو رہے تھے اور اس کی خوشبو برہان کی حواس پر چھا رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ برہان نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ یہ میری غلطی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں منحوس ہوں، میری وجہ سے تم مارے جاتے۔ ماہر نے سسکتے ہوئے کہا اور پٹی اس کے بازو پر لپیٹنے لگی۔ برہان نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اختیار اٹھایا اور اس کے گال پر بہتے آنسو کو صاف کیا۔ تم منحوس نہیں ہو، بس تھوڑی پاگل ہو اور ضدی ہو۔ اب رونا بند کرو، مجھے عورتوں کا رونا زہر لگتا ہے۔ برہان نے اپنی روایتی سختی واپس لاتے ہوئے کہا تو ماہر نے اسے گھورا اور پٹی کو زور سے کھینچ کر باندھ دیا۔ آہ، کیا جان لینے کا ارادہ ہے؟ برہان بلبلا اٹھا۔ یہ تمہاری بدتمیزی کا انعام ہے، اب آرام کرو۔ وہ منہ بناتی ہوئی اٹھی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ برہان اپنے بندھے ہوئے بازو کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ اگلی صبح گھر کا ماحول بہت سنجیدہ تھا۔ داور سیٹھ کو رات ہی اطلاع دے دی گئی تھی اور وہ اپنی بیماری کے پرواہ کیے بغیر پہلی فلائٹ سے واپس پہنچ چکے تھے۔ دونوں بزرگ لاؤنج میں بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے۔ دیکھو جہانگیر، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ کل جو ہوا وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ میرے دشمن میری بچی کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں اب رسک نہیں لے سکتا۔ داور سیٹھ نے تشویش سے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو داور، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ماہر اب یہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ جب تک کہ جہانگیر سیٹھ رکے۔ جب تک کیا؟ داور سیٹھ نے پوچھا۔ جب تک کہ اس کا کوئی مضبوط سہارا نہ ہو۔ دیکھو داور، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں۔ برہان سے بہتر محافظ اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرے گا اور یوں وہ دنیا کی نظروں میں بھی اس کی عزت بن جائے گی۔ جہانگیر سیٹھ نے اپنی تجویز پیش کی تو داور سیٹھ کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ تو تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ میری زندگی میں میری لاڈلی کا گھر بس جائے، اور برہان سے بہتر لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ برہان سیڑھیاں اترتا ہوا وہاں آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا اور وہ جم جانے کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم دادا جان۔ السلام علیکم داور انکل، آپ کب آئے؟ برہان نے ان کے پاس آ کر ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، میں صبح ہی پہنچا ہوں۔ کیسے تمہارا زخم؟ داور سیٹھ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں انکل، بس معمولی زخم تھا، برہان نے لاپرواہی سے کہا۔ برہان بیٹھو، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، جہانگیر سیٹھ نے سنجیدگی سے کہا تو برہان صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی دادا جان، حکم کریں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ہفتے تمہارا اور ماہر کا نکاح کر دیا جائے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یہی بہترین حل ہے۔ جہانگیر سیٹھ نے بم پھوڑا تو برہان کو لگا جیسے اس کے کانوں میں دھماکہ ہوا ہو۔ کیا؟ نکاح؟ اور وہ بھی سرپھری سے؟ دادا جان، یہ ناممکن ہے۔ میں شادی کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، اور خاص طور پر ماہر سے تو بالکل نہیں۔ برہان نے فوراً صاف انکار کر دیا۔ کیوں بیٹا؟ ماہر میں کیا کمی ہے؟ داور سیٹھ نے دکھی لہجے میں پوچھا۔ انکل، کمی کی بات نہیں ہے، وہ ایک بچی ہے، غیر ذمہ دار ہے اور ضدی ہے۔ ہماری طبیعتیں زمین آسمان کا فرق رکھتی ہیں۔ میں اسے کزن کی حیثیت سے برداشت کر سکتا ہوں، لیکن بیوی کے طور پر ہرگز نہیں۔ میں اسے شادی کر کے اپنی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا۔ برہان نے بغیر لگی لپٹی رکھی اپنی رائے دی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ماہر اوپر گیلری میں کھڑی یہ سب سن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے امید نہیں کی تھی کہ برہان اس کے بارے میں ایسی رائے رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے برہان، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا، ماہر کی حفاظت اب بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جہانگیر سیٹھ نے مایوسی سے کہا۔ میں اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ برہان نے حتمی فیصلہ سنایا اور غصے سے اٹھ کر سیدھا جم کی طرف چلا گیا۔ ماہر نے اپنے آنسو پونچھے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اچھا، تو میں تمہاری ٹائپ کی نہیں ہوں، میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی۔ اب دیکھو مسٹر برہان احمد، میں تمہیں کیسے مناتی ہوں، تم خود مجھ سے شادی کی بھیک مانگو گے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور کپڑے بدل کر سیدھا جم کی طرف رخ کیا۔
बुरहान वहां गुस्से में पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था। उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था और वो शर्टलेस था। उसके डोले और सीने के मसल्स हर पंच के साथ तन रहे थे। माहिर दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही और फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुई। क्यों इनकार कर रहे हो? माहिर की आवाज पर बुरहान रुका और मुड़कर उसे देखा। उसने तौलिया उठाया और अपना पसीना पोंछते हुए उसे सर्द नजरों से घूरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लेडीज पार्क नहीं है, बाहर जाओ। वो धाड़ा। मैं पूछ रही हूँ तुमने निकाह से इनकार क्यों किया? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? माहिर उसके करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। बुरहान ने एक तंजे कहकर लगाया और उसके गिर चक्कर लगाने लगा। खूबसूरती? तुम और खूबसूरत? अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। और वैसे भी बात खूबसूरती की नहीं है, बात मयार की है। तुम मेरे टाइप की नहीं हो मिस माहिर। तुम एक सर दर्द हो, एक मुसीबत हो, और मैं कोई पागल नहीं हूं जो जानबूझकर मुसीबत को गले लगाऊं। बुरहान ने उसकी तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो तुम्हारी टाइप क्या है? कोई गूंगी बहरी लड़की जो तुम्हारे हर हुक्म पर सर झुका दे? माहिर ने तप कर पूछा। हाँ, कम से कम तुम जैसी तो बिल्कुल नहीं। 100 चुड़ैलें मरी होंगी तो तुमने जन्म लिया होगा। तुम्हारे अंदर 1% भी वो नजाकत नहीं है जो एक लड़की में होनी चाहिए। तुम लड़ाका हो, बदतमीज हो, और सबसे बढ़कर यह कि तुम मेरे मयार से बहुत नीचे हो। बुरहान ने जहरीले अल्फाज बोले। माहिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने मुट्ठी भींच ली। अच्छा, तो ये बात है? 100 चुड़ैलें नहीं, बल्कि तुम भी भूतों के सरदार लगते हो इस शक्ल के साथ। और मैं फिर भी मान गई ना। मैंने तो इनकार नहीं किया। तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम भी मान जाओ, वरना पिछताओगी। माहिर ने भी दूबदू जवाब दिया। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। बुरहान उसकी हिम्मत पर हैरान हुआ और उसके मजीद करीब हुआ। इतना करीब कि माहिर को उसकी सांसें महसूस होने लगी। भूल के बिना सोचना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये ख्वाब देखना छोड़ दो। वो गुराया। ठीक है बुरहान अहमद, अगर तुम ना सही तो कोई और सही। मुझे शादी का शौक है और मैं करके रहूंगी। बहुत जल्द तुम्हें मेरी शादी का कार्ड मिल जाएगा। खाना खाने आ जाना और हाँ, तोहफा लाना मत भूलना। वो उसे धक्का देकर पीछे हटी और उसे एक चैलेंजिंग नजर डालते हुए बालों को झटक कर वहां से निकल गई। बुरहान उसे जाता हुआ देखता रहा और उसने गुस्से से पंचिंग बैग पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे बैग दूर जा गिरा। ये लड़की मुझे पागल कर देगी। शादी, और वो भी किसी और से? हरगिज नहीं। उसके मुंह से भी इख्तियार निकला और उससे खुद अपनी बात पर हैरत हुई। अभी तो वो इनकार कर रहा था, लेकिन माहिर का किसी और का होने का ख्याल ही उसके अंदर आग लगा गया था। दूसरी तरफ माहिर अपने कमरे में आई और बेड पर तकिया फेंकते हुए बोली। अब देखना बुरहान, मैं क्या करती हूँ। तुमने मेरी अना को ललकारा है। अब यह निकाह तो तुम ही से होगा और तुम खुद करोगे। ये माहिर दावर का वादा है। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो, मुझे अर्जेंट एक रिश्ता करवाने वाली से मिलना है। हाँ, इसी वक्त। वो फोन रखकर मुस्कुराई। खेल तो अब शुरू हुआ है। अगले 2 दिन हवेली में एक अजीब सा तूफान बरपा रहा, क्योंकि माहिर ने वाकई अपनी धमकी को अमली जामा पहना दिया था। उसने न जाने कहां से एक रिश्ता ढूंढ निकाला था और अब वो ड्राइंग रूम में बैठी जहांगीर सेठ और दावर सेठ के सामने एक तस्वीर लहराते हुए अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। दादा जान, बस मैंने फैसला कर लिया है। मुझे ये लड़का पसंद है। इसका नाम सुमैर है और ये बहुत शरीफ है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बुरहान की तरह उखड़ मिजाज, सड़ियल और बदतमीज नहीं है। आप प्लीज मेरी बात मान लें और मेरी शादी करवा दें। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। माहिर ने मासूमियत का लिबादा ओढ़ कर कहा, हालांकि अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रामा था जो उसने बुरहान को जलाने के लिए रचाया था। और सुमैर दरअसल उसकी सहेली का कजन था जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था और माहिर के कहने पर यह रोल प्ले कर रहा था। दावर सेठ ने परेशानी से जहांगीर सेठ की तरफ देखा जो खुद शशुपंज में मुब्तला थे। बेटा, तुम इतनी जल्दी फैसला क्यों कर रही हो? हमने तो बुरहान के लिए सोचा था और हमें उस लड़के के खानदान का कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे हम हाँ कर दें? जहांगीर सेठ ने उसे समझाने की कोशिश की। अभी वो बात कर ही रहे थे कि बुरहान वहां आ गया। वो भी जिम से आया था और ट्रैक सूट में मलबूस था। उसके गले में तौलिया पड़ा था। उसकी नजर माहिर के हाथ में मौजूद तस्वीर पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। वो चलता हुआ करीब आया और माहिर के हाथ से तस्वीर झपट ली। ये कौन सा नमूना ढूंढ लाई हो तुम? उसकी शक्ल देखो, जैसे किसी ने कद्दू पर चश्मा लगा दिया हो। इस बंदर से शादी करोगी तुम?
برہان نے تصویر کو انتہائی حقارت سے دیکھتے ہوئے صوفے پر اچھال دیا اور خود سینے پر ہاتھ باندھ کر ماہر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں واضح تضحیک تھی۔ ماہر نے اسے تپ کر دیکھا اور تصویر اٹھا کر جھاڑی۔ خبردار، جو میرے ہونے والے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور ہینڈسم بھی، کم از کم وہ میری عزت تو کرے گا۔ تمہاری طرح ہر وقت میری تذلیل تو نہیں کرے گا نا؟ اور ویسے بھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم تو انکار کر چکے ہو نا؟ اب میں کسی بندر سے شادی کروں یا لنگور سے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ماہر نے اسے کھری کھری سنائی تو برہان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ اس نے ایک قدم ماہر کی طرف بڑھایا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں جیلس ہو رہا ہوں؟ غلط فہمی ہے تمہاری۔ مجھے بس اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارا معیار اتنا گر چکا ہے۔ دادا جان، آپ اس کی ضد پوری کر دیں تاکہ یہ بلا میرے سر سے ٹلے اور میں سکون کا سانس لے سکوں، برہان نے زہر خان لہجے میں کہا، اور وہاں سے پیر پٹکتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے جو مڑ کر ماہر کو دیکھا تھا، اس میں ایسی جلن اور غصہ تھا کہ اگر نظروں سے آگ لگ سکتی تو ماہر وہیں بھسم ہو جاتی۔ ماہر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ دادا جان، دیکھا آپ نے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ پلیز سمیر کے گھر والوں کو بلا لیں اور کل ہی میرا نکاح رکھ لیں، سادگی سے۔ ماہر نے پھر سے اپنی رٹ لگائی تو داور سیٹھ نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ وہ اپنی پوتی کی خوشی کے آگے مجبور تھے، حالانکہ انہیں یہ اجلت پسند نہیں آ رہی تھی۔ برہان اپنے کمرے میں پہنچا تو اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے غصے سے میز پر پڑا کانچ کا گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو چکنا چور ہو گیا۔ اس کی آواز نیچے حال تک گئی۔ وہ لڑکا، وہ 2 ٹکے کا انسان ماہر کا شوہر بنے گا؟ ہرگز نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف میری ہے۔ یہ بات وہ ضدی لڑکی کیوں نہیں سمجھتی کہ میں نے انکار اس کی حفاظت کے لیے کیا تھا؟ میرے دشمن بہت ہیں اور میں اسے اپنے ساتھ باندھ کر موت کے منہ میں نہیں لا سکتا، لیکن اب وہ حد پار کر رہی ہے۔ برہان کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے ماہر کا کسی اور کے ساتھ نام جوڑنا بھی گوارا نہیں تھا، اور پھر یہ کیسے کہ وہ کسی اور کی ہو جائے۔ اگلی شام گھر میں ہنگامی طور پر ایک چھوٹی سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ماہر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک بھاری جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، لیکن اس کا چہرہ اداس تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ برہان اب تک کیوں نہیں آیا؟ کیا اسے واقعی فرق نہیں پڑتا؟ کیا میرا پلان فیل ہو گیا؟ وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ وہ تو توقع کر رہی تھی کہ برہان آئے گا اور سب الٹ پلٹ کر دے گا، لیکن یہاں تو خاموشی تھی۔ تبھی داور سیٹھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ماہر بیٹی، تم اب بھی سوچ لو، کیا تم واقعی یہ شادی کرنا چاہتی ہو؟ دیکھو بیٹا، جذباتی فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم برہان سے ناراض ہو کر یہ قدم اٹھا رہی ہو۔ داور سیٹھ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ماہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادا جان، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اب میں کیا کروں؟ میں اپنے عزت نفس تو نہیں گنوا سکتی نا؟ وہ رو پڑی۔ بیٹا، وہ نفرت نہیں کرتا، بس شاید اسے وقت چاہیے، لیکن خیر اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، داور سیٹھ نے بوجھل دل کے ساتھ کہا، اور اسے لے کر نیچے جانے لگے۔ نیچے ہال میں چند قریبی رشتہ دار اور وہ نام نہاد لڑکا سمیر اپنے چند دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ سمیر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں برہان آ گیا تو اس کی شامت نہ آ جائے۔ برہان وہاں موجود نہیں تھا، جس پر ماہر کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ خاموشی سے آ کر دلہن والی جگہ پر بیٹھ گئی۔ نکاح کی کارروائی شروع ہونے والی تھی۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا ہی تھا کہ اچانک برہان سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پر واسکٹ پہن رکھی تھی اور وہ کسی غضبناک شیر کی طرح لگ رہا تھا۔ سب رک جاؤ، اس کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ سب کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ چلتا ہوا نیچے آیا اور سیدھا سمیر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میری امانت ہے، اور تم نے میری امانت پر نظر ڈالنے کی جرت کیسے کی؟ برہان نے سمیر کا گریبان پکڑ لیا۔ برہان، چھوڑو اسے، تم تماشا کیوں بنا رہے ہو؟ ماہر اپنی جگہ سے اٹھی اور چیخی۔ تماشا میں نہیں، تم بنا رہی ہو ماہر۔ برہان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ابھی وہ بحث کر ہی رہے تھے کہ اچانک گھر کی مین لائٹس آف ہو گئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ جنریٹر آن ہوتا، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے کی زوردار آوازیں آئیں اور کچھ نقاب پوش تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ تھا۔ سب اپنی جگہ پر ساکت رہو، جو ہلا اسے گولی مار دی جائے گی۔ ایک نقاب پوش دھاڑا
عورتوں کی چیخیں نکل گئیں اور افراتفری مچ گئی۔ سمیر تو سب سے پہلے ڈر کر صوفے کے پیچھے چھپ گیا اور وہاں سے سرکنے لگا۔ نکاح پوشوں کا ہدف سیدھا ماہر تھی۔ وہ دو لوگ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ برہان اندھیرے میں ماہر کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک حملہ آور نے برہان کے سر پر بندوق کے بٹ سے وار کیا۔ برہان کو چکر آ گئے اور وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ برہان! ماہر چیخے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے اسے بازو سے دبوچ لیا اور اس کے منہ پر کلوروفارم لگا رومال رکھ دیا۔ خبردار، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ داور سیٹھ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک آدمی نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ وہ فرش پر گر گئے۔ ماہر نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلائے لیکن اس کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور آخری منظر جو اس نے دیکھا وہ برہان کا دھندلا ہوتا چہرہ تھا جو دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حملہ آور اسے کاندھے پر ڈال کر اتنی ہی تیزی سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئے جہاں ان کی گاڑی سٹارٹ کھڑی تھی۔ برہان لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور ان کے پیچھے بھاگا، لیکن تب تک گاڑی گیٹ سے نکل چکی تھی۔ لائٹس واپس آئیں تو حال میں کوہرام مچ گیا۔ داور سیٹھ سینے پر ہاتھ رکھ کر رو رہے تھے اور جہانگیر سیٹھ فون پر سیکورٹی کو چلا رہے تھے۔ برہان نے ماتھے سے بہتا خون صاف کیا اور دیوار پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ لے گئے اسے میری آنکھوں کے سامنے سے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اسے ضد کر کے نیچے نہ لاتے تو وہ محفوظ رہتی۔ برہان نے سمیر کو صوفے کے پیچھے چھپے دیکھا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ نامرد انسان، تم یہاں چھپے بیٹھے اور وہ اسے لے گئے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ برہان نے دھاڑتے اسے باہر کا راستہ دکھایا اور فوراً اپنا موبائل نکالا۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے مجھ سے دور نہیں لے جا سکتے۔ وہ جہاں بھی ہوگی میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ برہان نے ایک عجیب سے اعتماد کے ساتھ کہا اور اپنے فون پر ٹریکنگ ایپ اوپن کی۔ دراصل برہان نے ماہر کے پسندیدہ ڈائمنڈ ایئر رنگز میں جو وہ ہر وقت پہنتی تھی ایک مائکرو ٹریکر لگوا رکھا تھا جس کا علم ماہر کو بھی نہیں تھا۔ اس نے سکرین پر دیکھا تو ایک سرخ نقطہ شہر سے باہر ویران علاقے کی طرف تیزی سے موو کر رہا تھا۔ مل گئی لوکیشن، شکر ہے خدایا۔ برہان نے گہرا سانس لیا اور گارڈز کو حکم دیا، میری گاڑی نکالو اور میرا اسلحہ تیار رکھو۔ آج جن لوگوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے۔ برہان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ کسی صورت ماہر کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ اپنی بلیک SUV میں بیٹھا اور گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑا دیا۔ اس کے پیچھے اس کے ذاتی محافظوں کی گاڑیاں بھی تھیں۔ شہر سے دور ایک ویران فیکٹری کے پاس ٹریکر کی موومنٹ رک گئی۔ برہان نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند کی اور کچھ فاصلے پر گاڑی روک دی۔ اس نے اپنے خود کار رائفل چیک کی اور جیکٹ پہنی۔ تم لوگ باہر سے کور کرو، میں اندر جا رہا ہوں۔ جب تک میں نہ کہوں فائر مت کھولنا۔ ماہر کو آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس نے اپنے آدمی کو ہدایت دی اور سائے کی طرح دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گیا۔ ماہر کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرانے اور بوسیدہ گودام میں پایا۔ اس کے ہاتھ کرسی کے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو سامنے کھڑے چند لوگ اسے دیکھ کر ہنسے۔ جاگ گئی شہزادی، تمہارے دادا نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا تھا، اب ہم تم سے بدلہ لیں گے اور پھر تمہارے دادا سے تاوان مانگیں گے۔ ایک خوفناک شکل والا آدمی اس کے قریب آیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اوپر کیا۔ ماہر نے نفرت سے اپنا چہرہ جھٹکا۔ مجھے چھوڑ دو، میرے گھر والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ برہان تمہیں مار ڈالے گا، وہ آ رہا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ اس نے بے اختیار برہان کا نام لیا۔ اوہ ہو برہان، وہ تو یہاں نہیں ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بچا سکتا ہے۔ وہ تو خود ڈرپوکوں کی طرح گھر بیٹھا ہوگا۔ وہ آدمی ہنستا اور ماہر کے دوپٹے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ماہر خوف سے سمٹ گئی اور زور سے چیخی، برہان بچاؤ مجھے۔ ابھی اس کی آواز گونجی ہی تھی کہ گودام کا آہنی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر گرا اور دھول کے بادل اڑ گئے۔ سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں دھوئیں کے درمیان سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ برہان احمد دونوں ہاتھوں میں گنج تھامے کسی عذاب کی طرح وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی بنا کوئی وارننگ دیے فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا نشانہ پکا تھا۔ پہلے ہی وار میں 2 آدمی ڈھیر ہو گئے۔ ماہر نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اسے یقین تھا وہ آئے گا۔ برہان نے بجلی کی تیزی سے پوزیشنیں بدلتے ہوئے دشمنوں کو نشانہ بنایا۔ وہ لوگ سنبھل بھی نہ پائے کہ ان کے آدھے ساتھی مارے جا چکے تھے۔ گودام گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا۔
وہ آدمی جو ماہر کے قریب تھا اس نے گھبرا کر ماہر کو بالوں سے پکڑا اور اس کی کن پٹی پر گن رکھ دی۔ رک جاؤ ورنہ میں… وہ چیخا تو برہان رک گیا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی اور نظریں اس آدمی پر جمی تھی۔ اگر تم نے اس کی ایک خراش بھی لگائی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ دو اسے۔ برہان کی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ وہ آدمی کانپ اٹھ گیا۔ ماہر مت ڈرنا، میں ہوں نا۔ برہان نے ماہر کی آنکھوں میں دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اشارہ کیا۔ ماہر سمجھ گئی۔ اس نے اچانک پوری قوت سے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود کرسی سمیت خود کو آگے گرایا، جس سے وہ آدمی توازن کھو بیٹھا۔ اسی لمحے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برہان نے گولی چلائی جو سیدھی اس آدمی کے ماتھے کے درمیان لگی اور وہ پیچھے کی طرف گر گیا۔ برہان نے گن نیچے پھینکی اور بھاگ کر ماہر کے پاس پہنچا۔ اس نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی۔ ماہر آزاد ہوتے ہی اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برہان، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ برہان نے اسے سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شش، میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم میری ہو اور میری چیز کو کوئی چھوئے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ چلو یہاں سے۔ اس نے ماہر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر باہر کی طرف نکلا، جہاں اب خاموشی چھا چکی تھی اور اس کے گارڈز باقی لوگوں کو سنبھال چکے تھے۔ برہان اسے لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو ایک جھٹکے سے وہاں سے نکالا۔ ماہر ابھی بھی صدمے میں تھی اور سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ برہان کے چہرے پر ایک سکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک نیا عزم۔ اب وہ اسے گھر لے جانے سے پہلے کچھ فیصلے کرنا چاہتا تھا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ برہان کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر سختی سے جمی ہوئی تھیں اور اس کا جبڑا بھینچا ہوا تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے ماہر کو دیکھ رہا تھا جو سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اچانک ماہر نے غصے سے اپنی آنکھیں رگڑیں اور برہان کی طرف مڑے۔ کیوں بچا کے لے جا رہے ہو مجھے؟ مجھے کہیں نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتے ہو نا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ جذباتی ہو کر چیخ کر برہان کا بازو جھنجھوڑ دیا۔ برہان نے ایک جھٹکے سے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی اور بریک کی چڑچڑاہٹ سے گاڑی رک گئی۔ اس نے سیٹ بیلٹ اتاری اور ماہر کی طرف گھوما۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دیوانگی تھی۔ اس نے ماہر کے دونوں بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے؟ کس نے کہا یہ بکواس؟ اگر نفرت کرتا تو اپنی جان پر کھیل کر وہاں نہ جاتا۔ برہان نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، تو پھر انکار کیوں کیا تھا؟ تم نے سب کے سامنے میری تذلیل کی تھی کہ میں تمہاری ٹائپ کی نہیں ہوں، تو اب کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ماہر نے اسے سینے پر ہاتھ مار کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن برہان چٹان کی طرح اپنی جگہ موجود رہا۔ اس نے ماہر کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں قید کر لیے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ تم میری ضرورت نہیں، تم میری عادت ہو ماہر، اور انسان ضرورت کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن عادت کے بغیر نہیں۔ برہان کی آواز بھاری اور خمار آلود ہو گئی تھی۔ ماہر نے نظریں چرانے کی کوشش کی تو برہان نے اس کا چہرہ مزید قریب کر لیا۔ کیا چاہتی ہو؟ بنا نے کہا کہ یہیں سہاگ رات منا لوں گاڑی میں؟ اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم سڑک پر کھڑے ہیں۔ اس کی بات پر ماہر دنگ رہ گئی۔ اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے برہان کو دیکھا جو بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، ماہر ہکلائی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ برہان کی قربت اسے پگھلا رہی تھی۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں ماہر، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاؤ ورنہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، برہان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ماہر خاموش ہو گئی تو برہان نے اس کی گرفت ڈھیلی کی اور اس کے گال پر آنے والی ایک لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف دی، لیکن میرا مقصد صرف تمہیں محفوظ رکھنا تھا۔ میرے دشمن بہت ہیں ماہر، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری جان خطرے میں پڑے، لیکن آج مجھے احساس ہو گیا کہ تم مجھ سے دور رہ کر زیادہ غیر محفوظ ہو۔ برہان کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ ماہر نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ تو کیا اب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے دبی دبی امید سے پوچھا۔ تم سے نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ اس پوری دنیا میں تم ہی تو ہو جس نے اس پتھر دل انسان کو موم کیا ہے۔ برہان نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور ایک طویل بوسہ دیا۔ ماہر کے گالوں پر لالی چھا گئی اور اس نے شرما کر سر جھکا لیا۔ برہان مسکرا دیا۔ اس نے واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کیا۔ اب ہم سیدھا گھر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر سب سے پہلے وہ کام ہوگا جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔
برہان نے میں نے خیز انداز میں کہا تو ماہر سمجھ گئی اور اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر رواں دواں ہو گئی، لیکن اب اندر کا ماحول کشیدہ نہیں بلکہ رومانوی اور پرسکون تھا۔ حویلی پہنچتے ہی برہان نے ماہر کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے اتارا اور سیدھا اندر لاؤنج میں لے گیا۔ داور سیٹھ اور جہانگیر سیٹھ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر دونوں بزرگوں کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے خدایا، تم دونوں ٹھیک ہو۔ بیٹا تم نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا۔ داور سیٹھ نے آگے بڑھ کر ماہر کو گلے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں دادا جان، برہان نے مجھے بچا لیا۔ ماہر نے مسکراتے برہان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، مولوی صاحب ابھی تک یہیں ہیں یا چلے گئے؟ برہان نے بنا وقت ضائع کیے سوال کیا۔ جہانگیر سیٹھ حیران ہوئے، پھر مسکرائے۔ وہ بھی مہمان خانے میں ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیونکہ میں 1 منٹ بھی مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی اور اسی وقت ہمارا نکاح ہوگا، نہ کوئی مہمان ہوگا نہ کوئی شور شرابہ، بس ہم گھر والے۔ برہان نے حتمی فیصلہ سنایا۔ لیکن بیٹا اتنی جلدی؟ داور سیٹھ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ انکل پلیز، اب کوئی بحث نہیں۔ ماہر میری ہے اور میں اسے آج ہی اپنا نام دینا چاہتا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ کرے۔ برہان نے ماہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے حق جتایا۔ ماہر کا چہرہ خوشی اور شرم سے تمتما رہا تھا۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، خوشی سے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ 10 منٹ کے اندر لاؤنج میں نکاح کا سما بن گیا۔ ماہر کو وہیں صوفے پر بٹھایا گیا، جبکہ برہان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے خطبہ شروع کیا اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا ماہر کو انتظار تھا۔ برہان احمد ول بلال احمد، کیا آپ کو ماہر داور بنتی داور سیٹھ وائوز حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ برہان نے ماہر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ قبول ہے، اس کی پر اعتماد آواز حال میں گونجی۔ پھر ماہر سے پوچھا گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ دعا کے بعد سب نے انہیں مبارکباد دی۔ داور سیٹھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ برہان نے آگے بڑھ کر اپنے اور ماہر کی دادا کو گلے لگایا اور دعائیں دیں۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں، بہت تھک گئی ہوگی۔ جہانگیر سیٹھ نے پیار سے کہا تو ماہر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ برہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی برہان نے دروازہ لاک کیا اور ماہر کی طرف مڑا، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی تھی اور فضا میں گلاب کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ برہان آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں کے لباس آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ تو آخرکار تم نے اپنی ضد پوری کر ہی لی مس ماہر؟ برہان نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ ضد تو آپ نے پوری کی ہے مسٹر برہان، میں نے تو بس ایک چھوٹا سا ڈرامہ رچایا تھا۔ ماہر نے نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو وہ سمیر والا ڈرامہ مجھے جلانے کے لیے تھا؟ برہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ماہر نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ اور نہیں تو کیا، آپ تو مان ہی نہیں رہے تھے، مجھے کچھ تو کرنا تھا نا، وہ شوخی سے بولی۔ برہان نے ایک دلکش کہکا لگایا۔ تم واقعی پاگل ہو، لیکن جیسی بھی ہو اب صرف میری ہو۔ اس نے ماہر کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ماہر نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی گہری سی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت صرف اور صرف محبت ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ برہان، کیا تم ہمیشہ مجھ سے ایسی پیار کرو گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ برہان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے جھک کر بڑی نرمی اور محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہمیشہ، جب تک میری سانسیں ہیں، میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکے گا۔ تم میرا جنون ہو ماہر، میری زندگی ہو، برہان نے جذباتی لہجے میں کہا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ماہر نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اسے برہان کی باہوں میں دنیا کا ہر تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ باہر کی دنیا میں چاہے جو بھی ہو، یہاں اس کے حصار میں وہ محفوظ تھی۔ برہان نے اسے خود سے تھوڑا الگ کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ خوش آمدید مائی پیور لو، میری زندگی میں آنے کا شکریہ، برہان نے کہا اور دھیرے سے اسے گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ ماہر نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ کمرے کی بتیاں گل ہو گئی اور چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر جھانک کر ان دو محبت کرنے والوں کو ایک ہوتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ ان کی کہانی جو تکرار سے شروع ہوئی تھی، آج خالص محبت کے بندھن میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔